بہت وقت صرف کر کے آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگاتا تھا جو ہوتی ہی بدنام تھی اور جو گھر بیٹھے ایک قسم کی عصمت فروشی کرتی تھی۔ اس کے بعد مقتول کے بھائی نے ایک اور بات سنا کر مجھے ذرا چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی یہ جو موجودہ یعنی دوسری بیوی ہے یہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ اس نے جو تفصیلی بات سنائی وہ میں ذرا مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس دوسری بیوی کے ساتھ مقتول نے دوستی لگا لی تھی۔ یہ پہلی عورت تھی جو چال چلن کے معاملے میں بدنام نہیں تھی اور چال چلن کی خراب بھی نہیں تھی۔ اس کا پہلا خاوند نہایت ہی شریف اور معزز آدمی تھا۔ اس گھر میں خوشحالی تھی۔ پہلا خاوند سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن بیوی شوقین مزاج تھی۔ نئے فیشن کے قیمتی کپڑے پہنتی اور بن ٹھن کر رہتی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ بلا وجہ اور بلا مقصد گلیوں میں پھرتی یا دوسرے گھروں میں جاتی اور اپنی نمائش کرتی پھرتی۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی اور زندہ دلی کو پسند کرتی تھی۔ عورت چالاک ہوشیار تھی۔ اس نے پہلے خاوند کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مقتول کی اس عورت کے ساتھ دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی چل نکلی تھی۔ مقتول نے اس عورت کے پہلے خاوند کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے تھے اور اس کے گھریلو مسائل میں اتنی دلچسپی لیتا تھا کہ اس کے گھر بے دھڑک چلا جاتا اور گھر کے فرد کی طرح ایکٹنگ کرتا تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے بھائی سے پوچھا، کیا ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس عورت نے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی اور یہ دوستی مقتول کے قتل کا باعث بنی ہو؟ نہیں سرکار، اس نے کہا، میں جو بات یقین کے ساتھ کرتا ہوں اس پر آپ بھی یقین کریں، اور مجھ کو جس بات پر شک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شک والی بات ہے۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ عورت دوستیاں لگانے والی نہیں تھی۔ معلوم نہیں اس کو مقتول کیوں پسند آ گیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ مجھ کو اب یہ شبہ ہونے لگا کہ مقتول کی بیوی نے چودھری کی بابت جو بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ عورت اگر شوقین مزاج تھی تو اس کے واسطے چودھری کی دوستی فائدہ مند تھی۔ یہ اس واسطے فائدہ مند تھی کہ چودھری اس کو رقمیں پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مزے میں رہو گی۔ میرا شبہ یہ تھا کہ اس عورت نے چودھری کے ساتھ در پردہ یاری لگا لی تھی اور خاوند کو یعنی مقتول کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ ابھی میں آپ کو مقتول کے بھائی کا بیان سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مقتول کی بیوی کا پہلا خاوند 8-10 روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کی تقریباً 1 مہینے بعد مقتول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وجہ یہ بتائی کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی صبر کر کے اپنے گھر جا بیٹھی۔ بھائی نے بتایا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لیا اور دنیا سے لا تعلق ہو گئی۔ 3 مہینے گزرنے کی دیر تھی کہ مقتول اور اس بیوہ عورت کی شادی ہو گئی۔ میرا بھائی اپنی دوسری بیوی کو اپنے گھر نہ لایا۔ مقتول کے بھائی نے کہا بلکہ خود اس کے گھر چلا گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اس واسطے کہ اس عورت کے پہلے خاوند سے ایک جوان بیٹی ہے جس کی شادی نئی ہوئی تھی، پھر ایک جوان بیٹا ہے اور اس کے بعد ایک اور بہن ہے۔ ان سب کو وہ اپنے گھر تو نہیں لا سکتا تھا۔ یہ بات میرے واسطے نہیں تھی کہ مقتول کی بیوی کی یہ اولاد تھی۔ پہلے میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں۔ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں جناب، مقتول کے بھائی نے کہا۔ میرے بھائی نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر دوسری شادی کر لی۔ یہ صدمہ اس کی پہلی بیوی برداشت نہ کر سکی اور وہ گھل گھل کر مر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو پہلی بیوی کی آنکھ آ گئی ہے۔ اللہ تو معاف نہیں کیا کرتا۔ میں مقتول کی اس دوسری بیوی کو سچا اور مظلوم سمجھتا تھا، لیکن مقتول کے بھائی نے میرے دماغ کو ایک اور ہی لائن پر ڈال دیا۔ اب یہ عورت میرے واسطے مشتبہ صورت اختیار کر گئی تھی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے اور گہرائی میں جا کر سوچ رہا تھا۔ میں نے اس عورت اور مقتول کے بھائی کے بیانات کی تصدیق یا تردید اپنے ذرائع سے کروانی تھی، لیکن اس موڑ پر آ کر چودھری کی بابت میرا دماغ کچھ بدل گیا۔ میرے دماغ یعنی میری سوچوں کی اس تبدیلی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے چودھری کو شریف آدمی یا بے گناہ سمجھ لیا تھا۔ وہ تو ابھی تک میری نگاہ میں مشتبہ نمبر 1 تھا۔ مقتول کے بھائی پر میں نے بہت جرح کی اور وہ ہر جواب تفصیل سے دیتا رہا۔ یوں سمجھیں کہ اس شخص کو میں نے پوری طرح نچوڑ لیا تو اس کو چھٹی دی۔ اس دوران ہیڈ کانسٹیبل میرے کان میں کہہ گیا تھا کہ وہ کامی عورت آئی بیٹھی ہے جس کو چودھری مقتول کی بیوی کو پھنسانے کے واسطے استعمال کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی کو بھیج کر میں نے اس عورت کو اندر بلا لیا۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مل گئی تھی۔
مقتول کی پیٹھ میں 3 چاقو کے زخم تھے۔ ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ چاقو نے دل کو بھی کاٹ دیا تھا۔ یہ میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا۔ مقتول کی موت صبح 4:30 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اب میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے میرے محترم استاد ملک احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں اور میری کہانیوں میں ایسی عورت کا کردار سنا ہوگا، اس لیے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہر گھر کی خبر رکھتی ہیں اور اتنی چالاک اور ذہین ہوتی ہیں کہ عورتوں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی نکال لیتی ہیں۔ یہ عورتیں عموماً چھوٹی ذاتوں کی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے گھروں کے کام کرتی اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ان عورتوں کے خاوندوں میں کچھ تو نکھٹو ہوتے ہیں یا نشئی یا کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں گھر کی تمام ضروریات خود پوری کرتی ہیں اور خاوندوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ خاوندوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں۔ ان میں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں اور اپنے شکار پر خوبصورتی کا جادو طاری کرنے کے ڈھنگ سے واقف ہوتی ہیں۔ ہنسنے ہنسانے کے فن کی ماہر، اور اگر رونے کی ضرورت پڑے تو ایسا روتی ہیں کہ پتھروں کے بھی آنسو نکال دیتی ہیں۔ یہ عورت جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی خوبصورت عورتوں میں سے تھی۔ جسم لمبوترا اور رنگ صاف تھا، چہرے کے نقش تو بہت اچھے تھے، آنکھوں میں ایسی چمک جسے کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ عیاری اور مکاری اس عورت کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی، لیکن اس تاثر کو ہم تھانے دار ہی سمجھ سکتے تھے۔ عام ذہن کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس عورت کے دل میں کیا ہے۔ اس عورت کا نام ویسے بھی مجھے یاد نہیں رہا، نہ ہی میں نے ڈائری میں لکھا۔ یاد ہوتا تو بھی کوئی فرضی نام بتاتا، لیکن اب کہانی سنانے کے واسطے اس کو میں کامی لکھوں گا۔ اس کامی کی عمر 35 سال سے کچھ کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں تھی۔ دھلے دھلائے اچھے کپڑوں میں ملبوس تھی اور کسی معزز گھرانے کی خاتون لگتی تھی، لیکن میں اس کو پولیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس واسطے مجھ کو اس کا اصلی روپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا اور مروبیت کا تاثر طاری کر رکھا تھا۔ اس سے بیان لینے اور پوچھ گچھ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تھانے داری روب سے بات کرتا، لیکن میں نے دوستانہ رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ تم تو بالکل ہی نکمی نکلی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 4 سالوں میں تم ایک گھریلو عورت کو نہ پھانس سکی اور چودھری سے انعامات وصول کرتی رہی۔ میں تو تمہیں بڑی استاد سمجھتا رہا۔ کون سی عورت؟ اس نے حیران سی ہو کر پوچھا۔ کون سا چودھری؟ تمہاری استادی تو اس عورت پر نہیں چل سکی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا تم تھانے میں بیٹھ کر ایک تھانے دار پر اپنا جادو چلا لو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے تم اصل بات پر آ جاؤ، لیکن تم مجھ کو بھی چودھری جیسا بے وقوف آدمی سمجھ بیٹھی ہو۔ اب تمہاری خیریت صرف اس میں ہے کہ یہ نوسر بازی الگ رکھ دو اور صحیح بات زبان پر لے آؤ۔ میں نے تمہیں ویسے ہی شوقیہ نہیں بلایا، تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت معلوم کر کے بلایا ہے۔ یہ سوچ لو کہ یہاں سچ بولو گی تو فائدے میں اور اپنی عزت میں رہو گی، ہیرا پھیری کرو گی تو یہاں سے نہیں نکل سکو گی، نکلو گی تو سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ اس بیچاری میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی یہ دھمکی برداشت کر لیتی۔ اس کے چہرے کا اچھا خاصا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ کچھ پوچھیں تو صحیح، اس نے ذرا دبی آواز میں کہا۔ پھر میں کوئی بات کروں تب آپ دیکھیں کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ۔ صرف یہ منت کروں گی آپ سے کہ چودھری کو پتہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں۔ کامی جیسی عورتوں، چودھریوں اور جاگیرداروں کے نوکروں اور مزاروں وغیرہ کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ اور خطرناک مصیبت موجود رہتی تھی کہ ان کے آقا ان سے جرم کرواتے تھے اور کبھی پکڑ دکڑ ہوتی تو انہی غریبوں اور نادار لوگوں کو آگے کر دیتے تھے۔ یہ ان وقتوں میں نہیں ہوتا تھا بلکہ اب بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سروس میں کئی وارداتوں میں اس کلاس یعنی نوکروں اور مزاروں کی کلاس کے لوگوں کو پکڑا تھا، اور ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ اس کے آقا کو یہ پتہ نہ لگے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ میں ان کو جھوٹا یقین دلا دیا کرتا تھا کہ ان کو پردے میں ہی رکھا جائے گا، لیکن کیس جب عدالت میں جاتا تھا تو ان کو گواہی کے واسطے طلب کر لیتے تھے۔ ایسا ہی وعدہ کامی کے ساتھ کیا کہ کسی کو پتہ لگنے ہی نہ دیا جائے گا کہ اس کو تھانے میں طلب کیا گیا تھا۔ اس کو اطمینان ہو گیا اور اس کے چہرے پر اصل رنگ آ گیا تو میں نے مقتول کی بیوی کا بیان ذہن میں رکھ کر کامی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہو گیا کہ کامی زیادہ تر باتوں کی تائید اور تصدیق کرتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری اس کو کیا انعام دیتا تھا۔
میں اس کی بات سے بات نکال کر پوچھ گچھ اور جرا بھی کرتا جاتا تھا۔ میرے انداز میں شفقت تھی اور اپنائیت بھی تھی۔ اس کا بڑا اچھا اثر ہو رہا تھا۔ اسی اثر کے تحت میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کامی نے کہا کہ چودھری نے اس کو باقاعدہ داشتہ بنا لیا تھا، اس کو بڑے اچھے کپڑے دیتا اور پیسے بھی خاصے دیتا رہتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو پھانس کر اس کے حوالے نہ کیا تو پھر وہ کامی کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ لے گا۔ آخر بات یہاں تک آن پہنچی کہ کامی نے مقتول کی بیوی کے سارے بیان کی تصدیق کر دی اور 2-3 نئی باتیں بھی بتا دی۔ اب میں نے اس سے مقتول کی بیوی کے چال چلن کی بابت پوچھنا شروع کیا۔ بہت ہوشیار اور چالاک عورت ہے، کامی نے بتایا، لیکن ایسی نہیں کہ جو آدمی دل کو اچھا لگا یا جس نے زیادہ رقم دکھا دی اس کے ساتھ چل پڑے۔ کوئی شخص اس کے چال چلن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اور چند ایک عورتوں اور آدمیوں کو معلوم ہے کہ مقتول کے ساتھ اس عورت کے ناجائز دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے خاوند کے مرنے کے بعد اس عورت نے 3 مہینے پورے کیے اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ اس نے اپنے پہلے خاوند کو کوئی ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور وہ 7-8 دن چارپائی پر پڑا بیمار رہا اور مر گیا۔ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا اور دوسرے خاوند سے آزاد ہونے کے واسطے اس کو قتل کروا دیا۔ میں اس مقتول کے قاتل کی تلاش میں ہوں، تم میری مدد کر سکتی ہو۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، کامی نے کہا۔ میں صرف یہ ثبوت پیش کر سکتی ہوں کہ اس کا پہلا خاوند دن کے 10-ساڑھے 10 بجے فوت ہوا اور اس نے شام 5-ساڑھے 5 بجے اس کو دفنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی نہ دفناؤ، اس کے رشتہ داروں کو آ لینے دو، لیکن اس عورت نے ایسی جلدی ڈالی کہ اپنی ضد کے مطابق خاوند کو جلدی دفنا دیا۔ میں نے میت کو دیکھا تھا، میت کے چہرے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ زہر کی نشانی ہے، آگے آپ خود سے آنے ہیں۔ کامی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بگڑنے نہیں دیا اور ان کی تربیت ویسی کی جیسی شریف اور معزز گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، پھر 16-17 سال عمر کا لڑکا تھا اور اس سے بڑی بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ ان تینوں میں کوئی عیب نہیں تھا، لڑکا غلط قسم کے لڑکوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی کی فطرت میں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ اور فریب نہیں تھا، لیکن خود اس ماں کی حالت یہ تھی کہ بنی ٹھنی رہتی تھی۔ مختصر یہ کہ کامی مقتول کے بڑے بھائی کے بیان کی تصدیق کرتی رہی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اخلاق کا ٹھیک آدمی نہیں تھا، لیکن بیوی نے اس کو ایسی نکیل ڈال لی تھی کہ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں ایک بڑی نازک بات پوچھوں گا، میں نے کہا۔ تم یہ بات چھپانے کی کوشش کرو گی اور جھوٹ بولو گی۔ تم جانتی ہو کہ مقتول کو تمہارے چودھری نے قتل کروایا ہے، بولو یہ صحیح ہے یا غلط؟ نہ میں اس کو صحیح کہتی ہوں نہ غلط، کامی نے کہا۔ شک مجھ کو بھی ہے، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو چودھری نے غنڈے اور بدماش پال رکھے ہیں، میں نے کہا، کیا ان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی؟ جس طرح تم چودھری کو خوش رکھنے کے واسطے ہر اچھا برا کام کرتی ہو، اسی طرح یہ بدماش بھی چودھری کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے اور عیش موج کرتے ہوں گے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، کامی نے کہا۔ اب مجھ سے سنیں، لیکن اپنا وہ وعدہ یاد رکھیں کہ میرے اوپر پردہ ڈال کر رکھنا ہے۔ چودھری نے ان گنڈوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے گھر میں پالتو کتے یا رکھوالی والے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی ہے مجھ کو، مقتول نے اپنے گھر تھپڑ مارے تھے۔ میں نے چودھری کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس شخص کو زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہ کرو، میں پورا انتقام لوں گا۔ اس سے اگلے روز کی بات ہے کہ میں چودھری کے گھر گئی اور اس کے کمرے میں جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ 2 گنڈے اس کے پاس بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ مقتول کی ہی باتیں کر رہے تھے، معلوم نہیں وہ کیا کچھ پہلے کہہ سن چکے تھے۔ میں اپنے کام میں لگ گئی، لیکن دھیان ان کی طرف رکھا۔ چودھری نے کہا کہ اسے اب پار کرنا ہی پڑے گا۔ ایک گنڈا بولا، کر دیں گے چودھری جی، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ چودھری نے کہا، صرف 1 یا 2 دن انتظار کر لو۔ آج صبح میں نے سنا ہے کہ مقتول مارا گیا ہے، تو میں دوڑی چودھری کے گھر گئی اور اس کو بتایا۔ چودھری نے کہا، الحمدللہ، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ عورت آخر میری بیوی بنے گی۔ میں نے کامی سے اتنی زیادہ باتیں پوچھیں کہ اس کے ہونٹ جواب دے دے کر خشک ہو گئے۔ اب تو کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ قتل کی یہ واردات چودھری نے کروائی ہے۔ کامی کو میں ابھی چھٹی نہیں دے سکتا تھا، اس کی مجھ کو قدم قدم پر ضرورت تھی۔ اس کو کہا
کہ مجھ کو اس کی ضرورت ہے، اس واسطے وہ کچھ دیر اور تھانے میں ہی موجود رہے۔ میں نے حکم کے لہجے میں یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ دوستانہ طریقے سے بات کی اور اس کو اتنی زیادہ پھونک دی کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا تھانے دار سمجھنے لگی۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ چودھری کے تینوں جرائم پیشہ بال کے آئے بیٹھے ہیں۔ سارا دن گزر گیا تھا اور سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ میں اپنے اسٹاف کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ ان تینوں کو بٹھائے رکھنا، لیکن الگ الگ، آپس میں بات نہ کر سکیں اور کامی ان کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ بھی کہا کہ میں رات 10 بجے کے لگ بھگ یا کچھ دیر بعد آؤں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان، جس کا نام ہے سگی ماں سوتیلا باپ۔ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ نمبردار ابھی تک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی اور مجھ کو ویسے بھی اس کی ضرورت تھی۔ اس سے مقتول کے گھر کی رپورٹ لینی تھی۔ مقتول کے بھائی اور بیوی کو میں نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لے لیا تھا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دیہات کا ان پڑھ نمبردار نہیں تھا، بلکہ شہر کا رہنے والا تھا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور اس میں شہر والی شائستگی بھی تھی۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ وہ کھانا دے دے۔ نمبردار کو بھی کھانے پر بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ مقتول کے گھر کی باتیں بتائے۔ نمبردار کو معلوم تھا کہ مجھ کو کن باتوں کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے نمبردار مقتول کے محلے کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ نمبردار نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ نہ مقتول بھلا آدمی تھا، نہ اس کی بیوی بھلی عورت ہے اور نہ ہی چودھری شریف آدمی ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ تینوں کوئی ایسے بد کردار اور بدمعاش بھی نہیں ہیں کہ اس وجہ سے مشہور ہوئے ہوں۔ پہلے مجھے ایک بات بتاؤ راجے، میں نے کہا، تم نے چودھری کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ مخبر صرف آپ نے ہی رکھے ہوئے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے بھی مخبر ہیں اور میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ میری نظر پردوں کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ چودھری مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو نہ ہو سکی تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ تمہیں کس نے یہ بتایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس سے آپ پورا بیان لے چکے ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ کامی مجھ کو روز بروز رپورٹیں دیتی رہتی تھی۔ کامی چودھری کی نہیں، میری عورت ہے۔ چودھری سے تو اس کو پیسے اور کپڑے ملتے ہیں، اس واسطے اس کے کام کرتی ہے، لیکن میری سرکاری حیثیت سے وہ اتنی مروب ہے کہ میں کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں وہ مجھے ہر بات بتا دیتی ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتول نے کامی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ میرا پکا شک چودھری پر ہے۔ لیکن تم یہ بھی کہتے ہو کہ چودھری کوئی اتنا زیادہ بدمعاش بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چودھری یہ واردات کروا سکتا ہے؟ نہیں جناب عالی، نمبردار نے جواب دیا۔ چودھری کو جتنا بھی سمجھتا ہوں، اتنا اس کے اپنے سگے بھائی بھی نہیں سمجھتے۔ چودھری قتل نہیں کروا سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو 3 آدمی لگے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے چودھری کو اس بات پر بھڑکا لیا ہوگا کہ مقتول کو صاف ہی کر دیا جائے۔ تینوں پکے اور عادی مجرم ہیں۔ ایک عادی مجرم تو نہیں، لیکن مجرموں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ انہوں نے اپنی جھولیاں بھرنی ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اور کامی چودھری کو جونکوں کی طرح چوس رہے ہیں، لیکن مقتول کی بیوی پھر بھی چودھری کے ہاتھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، مقتول کی بیوی کسی کے ہاتھ آنے والی عورت ہے ہی نہیں۔ نمبردار نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریف عورت ہے، لیکن ایسی بد بھی نہیں کہ جہاں لالچ ملے وہ وہاں کی ہو جائے۔ مقتول کے ساتھ اس کی ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس عورت نے اپنے پہلے خاوند کو زہر دے کر مار ڈالا اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ تو کیا یہ بات ہر طرف مشہور ہے؟ میں نے پوچھا کہ اس عورت نے اپنے خاوند کو زہر دیا تھا۔ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ کامی کو معلوم ہے یا کوئی اور آدمی ہوگا جس نے کبھی شک و شبے میں یہ بات کہی سنی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ یہ عورت ایسی بد ہے ہی نہیں۔ اب تو 4 سال گزر گئے ہیں اور لوگ اس کے پہلے خاوند کو بھول چکے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی ہی نہیں کہ اس نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا، اور لوگوں نے اس بات کو سچ مانا ہی نہیں۔ کہتے تھے کہ اس کے دشمنوں نے اس کو بدنام کرنے کی اوچھی کوشش کی ہے۔ نمبردار کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں میں نے پوچھی۔ ان سے میں نے یہ رائے نکالی کہ عورتیں تو اس شہر میں اور مقتول کے محلے میں اور بھی ہیں، لیکن لوگوں کی نظریں زیادہ تر مقتول کی بیوی پر پڑتی تھیں، اس واسطے کہ وہ خوبصورت عورت تھی اور بنی ٹھنی رہتی تھی، کپڑے نہایت اچھے پہنتی تھی
اور پھر اس میں زندہ دلی بھی تھی اور ہنسی مذاق کرتی بھی تھی، اور اس کو پسند بھی تھا کہ بات اچھے اور خوشگوار لہجے میں کی جائے۔ یہ عورت لوگوں کی نظریں اور توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ یہ اس کی قدرتی کشش تھی اور باقی اس کی عادتیں تھیں جن سے اس کشش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عورت کی بابت میں نے یہ بات کہانی سننے والوں کی دلچسپی کے لیے سنائی ہے۔ جہاں تک میری دلچسپی کا تعلق تھا، وہ بات میرے سامنے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تو قاتل کا سراغ ڈھونڈ رہا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ قتل کا جو بھی باعث ہے اس کے ساتھ اس عورت کا تعلق ضرور ہے اور گہرا ہے۔ آلہ قتل یعنی خوبصورت دستے والا چاقو میرے دماغ میں اترا ہوا تھا۔ نمبردار نے بھی یہ چاقو دیکھا تھا، بلکہ اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ چاقو کس کا ہے؟ نمبردار نے کہا کہ یہ چاقو کسی بدماش کا اور پیشہ ور غنڈے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی شوقین مزاج بندے نے اس کو خوبصورتی کے واسطے رکھا ہوا ہوگا۔ غنڈے بدماش تو لمبے اور کمانی دار چاقو رکھتے ہیں۔ بہرحال چاقو پر انگلیوں اور ہاتھ کے جو نشانات تھے وہ بڑے صاف کاغذ پر اتر آئے تھے۔ مقتول کے اخلاق اور چال چلن کی بابت نمبردار نے وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول دوستی میں وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن زبان اتنی پیاری کہ ہر کوئی اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ نمبردار نے یہ خیال ظاہر کیا کہ مقتول کی بیوی مقتول کی باتوں میں آ گئی اور اس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، نمبردار نے کہا، لیکن یہ میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہوں گا۔ یہ محلے کی 3-4 عورتوں کی رپورٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 4-6 مہینوں سے مقتول نے بڑی ستیلی بیٹی پر نظر رکھ لی تھی۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا کہ وہ مقتول کے گھر گئی تو اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی، اس کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی بھی گھر نہیں تھی۔ عورت نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں مقتول پلنگ پر بیٹھا تھا اور ستیلی بیٹی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن لڑکی پلنگ پر اس کے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی۔ مقتول نے اس عورت کو دیکھ لیا اور لڑکی کا بازو چھوڑ دیا۔ لڑکی باہر نکل آئی اور اس عورت کو بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ پھر عورتوں میں یہ بات چل نکلی اور کچھ مشہور ہو گئی۔ تمہیں اس بات پر یقین کیوں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ جب سوچتا ہوں کہ مقتول کچھ ایسے ہی اخلاق کا آدمی تھا تو مان لیتا ہوں کہ اس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہوگی، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اس کی بیوی نے اس کو اپنے قابو میں اتنی سختی سے رکھا ہوا تھا کہ اس کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبردار نے یہ بات کچھ یقین اور زیادہ تر شک میں کہی تھی، لیکن اس کو میں نے ذہن میں رکھ لیا۔ نمبردار نے مقتول کی جس ستیلی بیٹی کی یہ بات سنائی تھی وہ مقتول کی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی، اور چونکہ وہ ساتھ والے محلے میں ہی بیائی گئی تھی اس واسطے ماں کے پاس آئی رہتی تھی۔ مجھ کو شک یہ ہوا کہ مقتول اس لڑکی کے ساتھ اس طرح دست درازی کرتا ہوگا اور لڑکی نے اپنے خاوند کو بتا دیا ہوگا اور خاوند نے مقتول کو قتل کر دیا۔ کچھ ایسا شک بھی دماغ میں آیا کہ لڑکی نے اپنی ماں کو بتا دیا ہوگا اور اس نے مقتول سے باز پرس کی ہوگی اور بات بڑھ گئی ہوگی۔ پھر بیوی نے مقتول سے اس طرح گلو خلاصی کرائی کہ اس کو قتل کروا دیا۔ میں نے نمبردار سے اس لڑکی کے خاوند کی بابت پوچھا تو نمبردار نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اس شخص میں اتنی جرت اور ہمت نہیں۔ ویسے بھی وہ ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا، سیدھا سادہ اور کچھ زیادہ ہی شریف لڑکا تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بڑے سخت ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد سے نماز روزے کی پابندی کرواتی تھی۔ نمبردار نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے ستیلے بیٹے کو اور اس شادی شدہ بیٹی کو گھر کی کچھ باتیں معلوم کرنے کے واسطے بلانا ہی تھا، لیکن اب ان کو شامل تفتیش کرنا اور ہی ضروری ہو گیا تھا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور تفتیش کی بابت کچھ کام اس کے ذمہ لگائے جو سراغ رسانی اور مخبری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ آرام کر لیا۔ مجھ کو وہ رات تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ میں 10:30 کے لگ بھگ تھانے پہنچا اور چودھری کے 3 گنڈوں میں سے ایک کو اپنے دفتر بلا لیا۔ یہ وہ جرائم پیشہ تھا جس کو ڈکیتی کی واردات میں سزا ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، یہ تو اس تھانے کا مستقل مشتبہ تھا۔ وہ عام قسم کے شہری ہوتے تھے جن سے ہم بڑی شرافت سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ بعض کے دلوں سے بھید نکالنے کے واسطے ان کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو جایا کرتے تھے کہ وہ مجھ کو دوست سمجھ کر بھید اگل دیتے تھے۔
میں محترم ملک احمد یار خان کی طرح ایذا رسانی یعنی 3rd ڈگری انتہائی مجبوری کے عالم میں استعمال کیا کرتا تھا۔ مجھ کو اپنی عقل اور زبان پر اتنا بھروسہ تھا کہ ملزم کو بغیر تشدد اور ایذا رسانی کے اقبال جرم پر لے آیا کرتا تھا، لیکن جو مشتبہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس قماش اور اس کلاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ ہم کسی اور طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے عادی مجرم پتھر ہوا کرتے تھے۔ شرافت اور پیار سے بات کرو تو ہمیں نالائق اور کمزور سمجھنے لگتے تھے۔ ان سے ہم تفتیش بالکل اس طرح کیا کرتے تھے جیسے ہتھوڑے سے پتھر توڑے جاتے ہیں۔ میں نے اس عادی ڈکیت سے انتہائی مختصر بات کی۔ میں نہ کوئی لمبی بات کروں گا نہ کوئی لمبی بات سنوں گا۔ میں نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ قتل کی یہ واردات تم نے اکیلے کی ہے یا تمہارے یہ 2 ساتھی بھی ساتھ تھے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، نہ میں نے یہ واردات کی ہے اور نہ ہی یہ واردات کرنے والے کے ساتھ تھے۔ دوسری بات یہ سن لو، میں نے کہا، اقبالی ہو جاؤ اور میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے اچھل کر اور قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا اور ہاتھ جوڑ کر منتیں بھی کرتا تھا کہ میں اس پر جھوٹا الزام عائد نہ کروں۔ کیا تمہارا چودھری مقتول کا دشمن نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، دشمنی بڑی پکی تھی۔ کیا چودھری نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس شخص کو صاف کرنا ہی پڑے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے 2-3 سیکنڈ سوچ کر جواب دیا، چودھری نے یہ بات کہی تھی اور تم نے کہا تھا کہ یہ کام تم کرو گے۔ میں نے کہا، اور چودھری نے کہا تھا کہ 1-2 دن انتظار کرو۔ اس نے یہ بات بھی تسلیم کر لی۔ اس وقت تک مجھ کو چودھری مقتول کی بیوی کی بابت جتنی باتیں معلوم ہوئی تھیں وہ اس مشتبہ سے پوچھیں۔ اس نے ہر بات کی تصدیق کر دی، کسی ایک بات کو بھی نہ جھٹلایا اور نہ یہ کہا کہ اس کو معلوم نہیں، لیکن بات جب قتل پر آتی تھی تو وہ اس جرم سے انکار کر دیتا تھا۔ اس نے یہاں تک مان لیا کہ چودھری مقتول کے قتل کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک اور بات بتاؤ، میں نے پوچھا، ایسا تو نہیں ہوا کہ مقتول کی بیوی نے خفیہ طریقے سے چودھری کے ساتھ دوستی لگا لی ہو؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، اس عورت نے چودھری کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ چودھری تو یہ بھی کہتا تھا کہ غائب کروں گا تو اکیلے اس عورت کے خاوند کو نہیں بلکہ اس عورت کو بھی لاپتہ کر دوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ شخص میری باتوں میں آ جائے اور مان لے، لیکن یہ شخص وہی بھوت نکلا جو باتوں کے بجائے لاتوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے دوسرے ساتھی کو اندر بھیج دو۔ دوسرا ساتھی میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو بٹھا لیا اور بالکل یہی باتیں اس کے ساتھ کی، یہی سوال پوچھے اور اس کو بھی کہا کہ وہ اقبالی ہو جائے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی قسمیں کھاتا اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے کوئی بحث مباحثہ نہ کیا۔ اپنے ڈکیت ساتھی کی طرح اس نے بھی ہر اس بات کی تصدیق کی جو مجھ کو پہلے معلوم ہو چکی تھی، بلکہ اس نے اپنے پکے شک کا اظہار کیا کہ چودھری مقتول کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس کو قتل کروایا ہے، لیکن قاتل کوئی اور تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس کے دونوں ساتھی قتل کی واردات میں شامل نہیں تھے۔